اس آیت میں بہت ہی تاریخی اور سبق آموز پس منظر ہے کا جو کچھ پس منظر یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کے ساتھ رہتی تھی، وہ اس وجہ سے کہ حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کی والدہ نے یہ حضرت مریم کے یہ دعا کی تھی کہ وہ نیک صالح اولاد اور خود شریف کے مدد کے لیے وہ رہیں گی۔ تو جب اس جگہ تھی تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بہت سارے کرامات سے نوازتا تھا، اور یہ کہ تھا کہ جو بغیر موسم کے جو وہ فواکے اور فروٹ وغیرہ، مطلب یہ کہ ان کو دیا کرتا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے، جو کرامت حضرت زکریا نے بھی دیکھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جب بے موقع پھل، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو دے رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ حضرت زکریا کی بہت عمر ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے یہی سوچا کہ جب بے موقع پھل ہے تو پھر میں بھی بے موقع اولاد کے لیے کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے جو دعا ہے، اس کے لیے ایک بنیادی چیز تو وہی ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے، اور توکل ہونے کے لیے ایمان، یقین، اعمال اور سب چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ مطلب ایک اللہ تعالیٰ سے توکل کر کے ان چیزوں کے لیے ہے نا پوچھے۔ اور یہ بھی اس آیت سے بہت صاف ظاہر ہے کہ جب اولاد کے لیے حضرت زکریا جب دعا کر سکتے ہیں اور نیک اولاد کے لیے، تو یہ جو اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء اور صالحین کی سنت ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ صحیح ذریت طیبہ یعنی پاکیزہ اولاد، تو جتنے بھی صاحب ہیں جن کے اولاد بھی ہے وہ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ کہ ہے نا کہ ہر ایک کو اولاد طیبہ اور پاکیزہ اولاد چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے تعلق سے جو بہت ایک اور مرکزی جو موضوع ہمارے پاس سامنے آتا ہے، اس میں یہ کیا گیا ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے پہلے مطلب یہ کہ کہا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جو سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، لہٰذا تم نکاح کرو، کیونکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دوسرے امت پر فخر کروں گا۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شادی کے تعلق سے، تو جہاں امریکہ اور جہاں بہت سارے فساد ہو رہے ہیں، تو اس میں خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، اس سے ہٹ کے کوئی بھی چیز کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سنت میں نہیں ہیں، اور وہ لوگ کافر ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ اولاد اور بیوی کے حصول اور ان کے نیک صالح ہونے پر اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ تو جو حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس میں جو قرۃ العین ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ کی اطاعت میں مشغول دیکھے۔ تو بہت سارے احادیث اور بہت سارے میں اولاد کا کے فضیلت اور نکاح کی فضیلت، اور اس آیت سے جو مرکزی موضوع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور یہ ہے کہ توکل کر کے مانگو، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے دعا سنتا ہے، اور یہی اس آیت کا مرکزی موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔